السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں، اور سلف یعنی صحابہ اکرام نے جس طرح ایمان لایا اور جس طرح اس پر عمل کیا، اس طرح ہمیں ایمان لانے، عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ، البتہ راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنوں سے۔ الحمدللہ، یہ وہ معزز مومنین ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں شامل ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور یہ ایسی بیعت تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کی تھی جب ان کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا کہ جہاد کے لیے ان کے پاس کوئی تیاری ہوتی، کوئی تلواریں، بھالے، زرہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی، جبکہ یہ لوگ ذہنی طور سے بھی اور قوت یعنی اسلحہ کے طور پر بھی اس تیاری سے نہیں تھے کہ جہاد ہو جائے۔ یہ لوگ عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے اور احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ میں ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ پہنچایا تو مکہ میں آپ لیٹ ہو گئے، اور ادھر افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے طے کیا، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، آپ نے طے کیا کہ اب ہم ان سے جنگ کریں گے، جو ہم کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے ہیں، جو ہمیں عمرہ کرنے سے روکتے ہیں، اور جنہوں نے ہمارے قاصد کو شہید کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، تو سب سے پہلے ابو سنان ازدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے تم اس پہ بیعت کرو۔ تو ابو سنان نے کہا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں یہ ہے کہ تم اپنی تلوار سے مشرکین مکہ سے لڑو، یہاں تک کہ یا تو تم غالب آ جاؤ یا مارے جاؤ۔ تو ابی سنان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، عثمان میرے کام سے اور آپ کے کام سے اللہ تیرے دین کے لیے مکہ گیا تھا، میں اس کی بیعت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر ایک دوسرا ہاتھ رکھا، دوسرا دست مبارک رکھا، اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ بتائیں کہ اتنا کانفیڈنس حضرت عثمان کے اوپر کہ وہ ہے نہیں لیکن ان کی بیعت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسے اتنا کانفیڈنس اور اتنا اعتماد اور یقین اپنے صحابہ کے اوپر، اپنے دوست کے اوپر، اپنے ساتھی کے اوپر، کہ ایسے کئی مواقع آ چکے ہیں کہ جہاں پر یہ صحابہ اکرام نے ثابت قدمی دکھائی، جہاں پہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، جہاں پہ اپنے ایمان کو ثابت رکھ کر کے بتایا۔ اسی وجہ سے تو آپ نے اپنی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کو بھی حضرت عثمان کو دے دیا۔ تو یہ بیعت تھی بیعت رضوان، جو موت کے اوپر بیعت کی گئی تھی، اور ایک حدیث کے مطابق کہ ہم اس وقت تک
لڑیں گے جب تک یعنی اس میدان سے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ صحابہ جن کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے، اللہ رب العزت انہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، یعنی وہ سارے کے سارے جنتی۔ اور یہاں پر دو بشارتیں دی گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یعنی انہیں اللہ رب العزت کی رضا کی بشارت سنا دی گئی، عن المؤمنین، اور انہیں مومن کا خطاب دیا گیا کہ یہ مومن ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور مومن کی فضیلت کیا؟ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ نے کہ مومن اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں مومن کا خطاب دیا اور انہیں بشارت سنائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ الحمدللہ، یہ بیعت تھی، اصل میں یہ عہد تھا، یہ سودا تھا۔ بیعت ایک معنی اس کا سودا سے بھی ہے۔ یہ سودا کیسا؟ سودے میں تین چیز ہوتی ہے جو ہم سورہ توبہ میں بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ دین کی فلاح کے لیے، دین کی کامیابی کے لیے انہوں نے یہ سودا کیا۔ اور سودے میں تین چیز ہوتی ہے کہ ایک خریدنے والا، اور ایک چیز خریدی جاتی ہے اس کی مرضی سے، اور بدلے میں کوئی چیز دی جاتی ہے۔ تو خریدنے والا خود خالق کائنات، اور کسے خرید رہا ہے؟ مومنوں کو۔ مومن اپنی مرضی سے دنیا کو بیچ کر کے اور بدلے میں کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے اللہ رب العزت کے سپرد اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، سب کچھ سپرد کر دیا، موت کی بیعت کر رہے ہیں، اور بدلے میں اللہ رب العزت انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے والا ہے، انہیں جنت عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ بیعت کی انہوں نے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ البتہ تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تھا۔ یہ جو بیعت کر رہے تھے، اس بیعت میں، اس عمل میں اللہ رب العزت کیا چیز دیکھ رہا تھا؟ اللہ رب العزت ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا، ان کے دل کے اخلاص کو دیکھ رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے پیچھے اللہ رب العزت اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے وقت کو، اس نے کتنا مال خرچ کیا، کیا لگایا، کتنا وقت لگایا، کتنی جان لگائی۔ یہ سب چیز بعد میں معنی رکھتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کو جان لیا، اور واقعی اگر آپ غور کریں تو یہ بے سر و سامان ہے، ان کا ارادہ اور نیت ذہنی طور پر یہ اسی ارادے سے ہے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، احرام بندھا ہوا ہے، جانور ساتھ میں ہے، اور صرف ایک ایک تلوار ہے جس سے ظالموں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے طرف اپنے گھروں میں بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ مشرکین مکہ مدینہ کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دستہ ان کا 200 افراد کو لے کر کے خالد بن ولید راستے میں آ کر کے اڑ چکا ہے، اور بھی دستے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور یہ بیچ میں اس مرحلے کے اندر ہے، اور وہاں پر بیعت ہو رہی ہے۔ اور کل کی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ منافقین نے فوراً انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ سب عمرہ کرنے نہیں، اپنی موت، اپنی جان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور واقعی ان کی جو سوچ تھی دنیاوی اعتبار سے بالکل صحیح تھی کہ اپنا یہ کوئی اسلحہ، کوئی جنگی سامان لے کر کے نہیں جا رہے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، اور دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں، مکہ کے اندر جا رہے ہیں جہاں چاروں طرف مشرکین گھرے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جا کر کے یہ عمرہ کریں گے، ان کو سمیٹ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو ہم ایسے موت کے منہ میں نہیں جا سکتے۔ منافقوں نے صاف طور پہ منع کر دیا تھا، لیکن جب لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مصروفیت نے، ہمارے مال نے، اور ہماری اہل و عیال نے ہمیں روک کر کے رکھا تھا، لیکن اصل میں یہ موت کے ڈر سے نہیں گئے تھے، اور یہ حقیقت بات تھی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن صحابہ اکرام اور ایمان والوں کا مسئلہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا ہے تو پھر انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، یہ اپنے عقل کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا ٹوٹ جائے گی، ختم کر دے گی، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ عمرہ کرنے جانا ہے، بس جانا ہے، اب مارے جائیں یا زندہ رہیں یا کچھ بھی ہو۔ تو یہ وہ قیمتی لوگ تھے کہ جو مال غنیمت کی نیت سے نہیں گئے تھے کہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں، جو عہد کر رہے ہیں نبی مکرم کے اوپر، تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے جو مکہ کے لیے کافی ہوگی، اور یہ بیعت کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے، یہ جان رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک تلوار سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس، اور وہ پورے لیس ہیں، پورا مکہ ان کے ساتھ ہے، آس پاس کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں،
اور یہ سب مل کر کے ہمیں سمیٹ دیں گے، یہ جانتے ہیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون بیعت کرے گا میرے ہاتھ پر؟ اور یہ صحابہ ایک کے بعد ایک اٹھ کر کے سارے کے سارے 1400 لوگوں نے بیعت کی۔ صرف ایک انسان تھا جس نے بیعت نہیں کی تھی، اور جو منافق تھا، جس کے تعلق سے کل کی کلاس میں بات ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ان کی بیعت تھی، یہ وقت اور جگہ، حالات، یہ خود بھی بتا رہے تھے کہ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں، کچھ ہو جائے، لیکن ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، نبی کا حکم پورا ہو جائے، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کو جان لیا، تو چنانچہ ان کے دل میں جو اخلاص تھا وہ اس نے جان لیا، تو اس نے ان پر اطمینان اور تسکین نازل کی، اطمینان اور تسکین نازل کی، اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی۔ تو اطمینان اور تسکین کا تعلق کس سے ہے؟ وہ عمل جو عمل کے اندر اخلاص ہو، وہ عمل کتنا ہی سخت اور کتنا ہی پریشانیوں میں گھرا ہوا کیوں نہ ہو، اللہ کا، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اس حکم کو بندہ اخلاص کے ساتھ اگر عمل کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس مصیبت اور پریشانی جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے نظر آنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ایسے مومنوں کے دل میں اطمینان اور تسکین کو نازل کر دیتا ہے۔ آج کی کلاس کا سب سے اہم سبق، اور انہیں قریب کی فتح عطا کی۔ قریب کی فتح سے کیا مراد؟ کہ صلح اللہ رب العزت نے مشرکین سے، کفار سے، دشمنوں سے ان کو صلح کرا دی، جبکہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے یہ بات عقل مندی کی نہیں تھی کہ اس وقت صلح کی جائے، جبکہ یہ نہتے آ کر کے مکہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ان کی تو عقل مندی یہی تھی کہ فوراً وہ لڑتے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ فضل تھا کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کو صلح کرا دی، اور اسی کو فتح کہا گیا کہ یہ اصل میں صلح یہ مومنین کے لیے فتح تھی۔ آیت نمبر 19، اور بہت سی غنیمت بھی عطا کی جو وہ حاصل کریں گے، اور اب آگے کی بشارت بھی اللہ رب العزت نے ان کو بتا دی کہ ابھی تو یہ ملی ہے فتح، اور یہی تھا جہاں سے اسلام کا دور بدلا ہے، اور بہت سی غنیمت بھی ان کو عطا کرنی تھی جو وہ حاصل کرنے والے ہیں۔ تو بعد میں ہی 7 ہجری میں محرم میں خیبر کی جنگ ہوئی، اور خیبر فتح ہوا، پھر مکہ فتح ہوا، اور دیگر علاقوں کو بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ مسلمانوں کی فتوحات اور دنیا اور آخرت کی عزت اور سربلندی یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ تھا وہ اہم موقع جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہاں سے اسلام کا رخ بدل گیا، اور وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف۔ اس کی میں کیا کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں یہ اہم بات ہوگی کہ اس صلح کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں۔ آیت نمبر 19 کو دیکھیں، اور بہت سی غنیمت بھی عطا کی جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 20، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے، اور اس کے بعد اور بھی غنیمتیں جو عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق یا عثمان غنی یا عمر فاروق کے دور میں ایک کے بعد ایک ملتے چلی گئی، اور قیامت تک ملتے رہے گی۔ تو اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم انہیں حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیے، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ یہ مشرکین مکہ کے ہاتھ روک دیے، مدینہ کے ارد گرد کے لوگوں کے ہاتھ روک دیے، اور قریش کے ہاتھ، اور مدینہ کے اندر جو عورتیں اور بچے تھے، یہ مومنین تو اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ وہاں سے نکل چکے تھے۔ اب یہ جو بچے ہوئے کمزور لوگ تھے، ان کے اوپر بھی ان لوگوں نے حملہ نہیں کیا۔ تو یہ کیسے ہوا کہ اتنا اچھا موقع انہوں نے گنوا دیا؟ یہ اصل میں اللہ رب العزت کی مدد تھی کہ چاروں طرف سے یہ گھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ روک دیا۔ تو اس طرح مومنوں کے اوپر، ایمان والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ جیسے 32 دانت کے بیچ میں اللہ رب العزت زبان کی حفاظت فرماتا ہے، اس طریقے سے چاروں طرف دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کا خالص بندہ ہو، جو اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے
اپنے وقت کو، اپنے جان مال کو لگا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری جو ہے مدد کی، ہم نے ان کے ہاتھ روک لیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک عبرت نصیحت نشانی ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تاکہ تمہیں اس کے آگے والے معاملوں کی بھی اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے۔ آیت نمبر 21، اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، ایسی بڑی بڑی رومی سلطنت، یہودیت اور بھی دوسری سلطنت جن کے اوپر تم قابو نہیں پا سکتے تھے۔ اور یہ سارے وعدے کب ہو رہے ہیں؟ یہ 6 ہجری میں وعدے ہو رہے ہیں، جس وقت مسلمان کمزور ہے، اور یہاں سے جب لوٹ رہے تھے صلح کر کے تو اس وقت تو بہت مایوس تھے صحابہ اکرام، لیکن اس وقت اللہ رب العزت جیسے کہ پوری دنیا کے نقشے کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اس طریقے سے تمہاری فتوحات ہونا ہے، اس طریقے سے مال غنیمت تمہیں ملنا ہے، اور اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا امن و امان کا، سکون اور اطمینان کا پرچم لہرانے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آیت نمبر 21 پھر سے دیکھیں، اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، مگر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ رب العزت نے گھیر رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ رب العزت اصل میں قادر ہے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کس قدر انعامات اور اکرامات اس آیت کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ مومنوں کی کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے بشارت عطا کی، اور بھی شروع سے آپ دیکھیں، اس لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا اور معافیہ سے زیادہ قیمتی میرے لیے وہ ہے جو سورت آج مجھ پہ نازل کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر بہت سی آگے جو ہونے والی کامیابی ہے، کامیابی اور کامرانی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 22، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم اس سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹ کے بل پھر جاتے۔ اگر یہ لڑنے آ جاتے، کیونکہ صحابہ نے موت پر بیعت کر چکے تھے، یا اس میدان سے نہیں ہٹیں گے اس بات پر بیعت کر چکے تھے، اور یہ بیعت کیا تھی؟ یہ بیعت اللہ رب العزت کے ہاتھ پر بیعت تھی، جو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھے۔ تو اللہ رب العزت جن کا حامی اور مددگار ہو جائے، جن کا ساتھی ہو جائے، جن کے لشکر میں خود وقت کے نبی ہوں، اور جو مومن ہو، جن کو اللہ نے مومن کہا ہو، اور جن کی رضا کا اللہ نے اعلان کیا ہو، کیا ان سے وہ جیت سکتے تھے؟ کیا ان کے اوپر وہ فتح پا سکتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر یہ کافر یہاں پر آ جاتے تو یہ پیٹ پیر کر کے انہیں بھاگنا ہوتا، پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو مومنوں سے، ایمان والوں سے، اللہ رب العزت کے انبیاء اور ایمان والوں سے اگر کوئی لڑنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ ہر دور میں سچ کی اور ستیہ کی ہی جیت ہوئی ہے، ہر دور میں سچائی کی ہی جیت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 23، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہوئی ہے، ستیہ اور استی کی جنگ ہوئی ہے، اور ہر دور میں سچ جو ہے وہ ثابت رہا ہے، سچ ہی کامیاب رہا ہے، سچ کی ہی جیت ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا طے شدہ قانون ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ آیت نمبر 24، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جب تم مکہ کی وادی میں داخل ہو چکے تھے، مکہ کی سرحد میں تم داخل ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیا اللہ رب العزت۔ آپ سوچیں اگر یہ جنگ ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اس کی بھی حکمت آگے آئے گی، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دے دی، بعد اس کے کہ اس پر ان کو تم پر کامیابی دے دی۔ یہ اس خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جسے امام مسلم اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ حدیبیہ کے دن مکہ کے 80 مسلح آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 80 ایسے لوگ جو ہتھیار سے لیس تھے، مسلح آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے جبل تنعیم کے طرف سے آدھم کے، جبل تنعیم کے طرف سے وہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے آدھم کے۔ ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملہ کرنا تھا، یہ جان لیوا حملے کی نیت سے اچانک 80 لوگ ان کے سامنے آ گئے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تو وہ پکڑے گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو فوراً سنا، قبول کیا، اور یہ 80 لوگ پکڑے گئے۔ اور عفان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، اور پھر اس بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایسے ٹائم پر جب یہ 80 دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے اس حالت میں آئے کہ آپ احرام میں ہیں، صرف صحابہ کے پاس ایک ایک تلوار ہے، اللہ کی مدد مانگی، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، یہ پکڑے گئے۔ اب ان کے اوپر قابو آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ابھی جنگ و جدال کا موقع نہیں تھا، ابھی اگر جنگ ہو جاتی تو اس کے بہت غلط اثرات یا نتائج سامنے آتے۔ یہ ایک بہت دور اندیشی تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو دی گئی تھی۔ تو بہرحال اس آیت کا اس واقعے کے ساتھ شان نزول ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دے دی تھی۔ وہ کامیاب ہو گئے تھے، وہ آ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے روک دیا، اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت خوب جان رہا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اور ہم کس حال میں ہیں، ہماری نیت کیا ہے۔ آیت نمبر 25، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روک رکھا۔ یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا، اور انہیں تو روکا لیکن جانوروں کو بھی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے دیا، انہیں بھی روک دیا۔ وجہ کیا تھی؟ پوری دنیا عمرہ اور حج کرنے پہنچتی ہے، کسی کو روکا نہیں جاتا، اللہ کا گھر ہے، وہاں سے روکنے کی وجہ کیا تھی؟ آگے آئے گا اس کا بھی۔ اور اگر مکہ میں مومن مردوں اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کے ایمان کا تمہیں پتہ نہیں، جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ تمہیں کیوں روک دیا گیا، کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے، صلح حدیبیہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ تمہیں اس لیے روک دیا گیا کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو تم انہیں رون دیتے، اور تم جب مکہ والوں کو رونتے تو مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا ہے، انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا، اور اگر یہ جنگ ہو جاتی تو تم انہیں رون دیتے، اور اگر انہیں تم رون دیتے یعنی اگر تم انہیں قتل کر دیتے تو تمہیں افسوس ہوتا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے یہ کیا کیا۔ یہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا، اور اگر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کے ایمان کا تمہیں نہیں پتا، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ مکہ کے اندر کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، اور یہ جنگ ہوگی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ تو یہ لوگ تو بچ گئے، اور اس کے بعد اللہ جنہیں چاہے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے۔ تو اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت بعد میں بھی مکہ کے کچھ لوگوں کو ایمان دینے والا ہے، جو ہم نے فتح مکہ کے وقت دیکھا کہ فتح مکہ جب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنوں کو جنہوں نے 13 سال نبی مکرم کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اور اس کے بعد ابھی بھی دیکھیں آپ 6 ہجری ہو گئی ہے، لیکن ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی ظلم اور ستم ابھی تک کم نہیں ہوئے۔
لیکن جب فتح مکہ ہوا اور یہ بالکل سہمے ہوئے کھڑے تھے کہ آج ہم پر تو ایسا حکم نازل کیا جائے گا، ایسا آرڈر دیا جائے گا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے، یعنی ایسے کوئی ظلم نہیں تھے جو مکہ والوں نے صحابہ اکرام کے اوپر نہ کی ہو، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ کی ہو، اور آج ان کی حکومت ہو گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یہاں پر قابض ہو گئے ہیں، تو یہ بہت ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اپنے گھروں سے دیکھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی جب چوکھٹ کو پکڑ کر کے کھڑے ہوئے، منزلک کو پکڑ کر کے، تو یہ کانپ رہے تھے کہ ہمارے لیے اب کون سا حکم صادر ہونا ہے۔ اور وہاں پہ دوسرے بھی صحابہ ہیں، وہاں پہ بلال حبشی بھی ہیں جنہیں گھسیٹا جاتا تھا، جنہیں مارا جاتا تھا، جنہیں تڑپایا جاتا تھا، وہاں پر یاسر اور عمار رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہاں پر خباب بھی ہے، اور وہاں پہ وہ ہر صحابی جن کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے تھے، جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا، جن کو مارا گیا تھا، جنہیں ستایا گیا تھا اور اپنے بیوی بچوں اور کاروبار سے نکالا گیا تھا، تو ان کا بھی بدلہ لینے کا وقت تھا۔ غور کریں صحابہ کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کس حد تک تھی کہ یہ سب بھی انتظار میں ہے کہ اب ہمارا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے گھر ہم کو واپس دلائے جائیں گے، یا جو بھی ہے جیسا بھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ ایک خوشی کی لہر مکہ کے کافروں کے اوپر، یا اس وقت کے کافروں کے اوپر دوڑ پڑی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان کو یہاں کی بادشاہت مل گئی اور اس کے بعد یہ ہمیں معاف کر رہے ہیں، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اور کئی لوگوں نے پھر اس کے بعد ریسرچ کرنا، اس کے بعد تحقیق کرنا شروع کیا، بات کرنا شروع کیا، اور خود ہندہ جو بہت شدید مخالفت میں تھی، جس نے حضرت حمزہ کے انگلیوں کو، کان کو، ناک کو کاٹ کر کے مالا پہن کر کے اور حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا پھاڑ کر کے، ایسی خاتون بھی جو ہے تحقیق کی اور اس کے بعد اسلام قبول کی۔ تو وہی چیز کا اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر فرمایا، آیت نمبر 25، پھر بے خبری میں تم ان کا قتل کرو۔ تو اس وجہ سے اللہ نے وہ جنگ نہیں کی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ تو اور بھی لوگ جو اسلام میں داخل ہونے والے تھے ان کو بھی یہ موقع مل گیا اس جنگ کی وجہ سے کہ وہ زندہ بچ گئے اور انہوں نے توبہ استغفار کی اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ لوگ بھی جو مکہ کے اندر اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اس جنگ کے نہ ہونے سے وہ بھی بچ گئے۔ تو یہ ایک حکمت عملی تھی، اور اگر مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ اگر ان کی بستیاں یہ ملے جلے ہوئے نہیں ہوتے مومنوں سے، یہ مشرکین، ان کی بستی الگ ہوتی، ان کی بستی الگ ہوتی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں رون دیتے، ہم انہیں تہ و بالا کر دیتے، ہم انہیں ختم کر دیتے۔ اگر مومن اور کافر الگ الگ نہ ہوتے تو ہم جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب۔ تو ایک حکمت یہ تھی کہ مومنوں کا ان کے بیچ میں ہونا۔ دوسری حکمت کہ یہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، حالانکہ وہ 2 ہی سال رہا، اس بیچ میں لڑائی جھگڑے نہ ہونے کی وجہ سے، جنگ جدال نہ ہونے کی وجہ سے نبی مکرم اور صحابہ اکرام کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کو ان کے سامنے پیش کیا، اور بہت بڑی تعداد 10,000 میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد 2 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کو لے کر کے وہاں پر۔ اور بھی کئی حکمت عملی تھی اس صلح کی۔ آیت نمبر 26 آج کی کلاس کی آخر آیت، جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت اور غیرت پیدا کر لی۔ جاہلیت کی حمیت اور غیرت، یہ جہالت تھی ان کی، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ یہ جاہلیت کی حمیت تھی۔ کیا وجہ تھی ان کو روکنے کی؟ پوری دنیا عمرہ اور حج کرنے آ رہی تھی، صرف جد اور ہٹ دھرمی سے کہ یہ توحید پرست ہے اور ہمارا ان سے جھگڑا ہے اور ہم ان کو آنے نہیں دیں گے۔ جنگ بدر ہو چکی تھی، جنگ احد ہو چکی تھی، اور معاہدہ کرتے وقت بھی انہوں نے ناانصافی سے کام لے رہے تھے، اور جیسے تیسے کر کے وہ شرائط جب طے ہوئے اور لکھنے کی باری آئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں کہ یہ رحمان الرحیم کو ہم نہیں جانتے،
دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی نہ لکھیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اور تیسرا جو ایک صحابی جو بیڑی بندھے ہوئے وہاں پر حاضر ہوئے تھے، یہ معاہدے کے پہلے آ گئے تھے، لیکن انہوں نے زبردستی کیا کہ نہیں، یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب ان کو نہیں لیا جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ معاہدہ ہو گیا ہے، اب ہم آپ کو نہیں لے سکتے۔ تو یہ ان کی جہالت تھی، لیکن ان کی جہالت کے باوجود بھی صحابہ کرام نے توحید کا یعنی تقوی کا مظاہرہ پیش کیا۔ ان کی ان جہالت کی حمیت کا یا جہالت کی ان کی سوچ کا جواب تقوی کے ساتھ دیا گیا، جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل کی، ایک سکون و اطمینان نازل کیا، اور ان کو تقوی کی بات پر ثابت قدم رکھا۔ تو یہ ان کا تقوی تھا، یہ ان کی توحید تھی، اس پر ان کو ثابت قدم رکھا کہ حضرت علی نے اس جگہ جہاں پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کو کاٹنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کسی کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں یہ صلح ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے، بس خاموش ہے۔ تو یہ تسکین اصل میں ان کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور ان کو تقوی کی باعث پر ان کو ثابت قدم اللہ رب العزت نے رکھا، ان کی توحید کی بنا پر، ان کے تقوی کی بنا پر یہ ثابت قدم رہے۔ تو ثابت قدمی تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، اور وہ ان کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، یہ تقوی کے زیادہ مستحق، یعنی جیسے کہا نا کہ ہدایت اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، تو یہ تقوی کے زیادہ مستحق لوگ تھے اس کے، اور اہل لوگ تھے۔ اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، اللہ رب العزت ہر شے کو جاننے والا ہے کہ کسے ثابت قدمی دینا ہے، کسے ہدایت دینا ہے، کسے سرخرو کرنا ہے، کسے قبول کرنا ہے۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہاں پہ اپنی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی، آیت نمبر 26 میں، بیچ میں نے حدیث ایک بیان کیا تھا جو مسند احمد میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوپر اچانک ایک گھاٹی کے پیچھے سے کچھ مشرکین مکہ آ کر کے اور جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا جان لیوا حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اس حدیث کا حوالہ لکھ دیں، مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 122 اور 290، مسلم شریف حدیث نمبر 1808، ابو داؤد حدیث نمبر 2688، ترمذی شریف حدیث نمبر 11510۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی 500 لوگوں کے افراد کے ساتھ یہ بھی وہاں پر پہنچا تھا۔ اس طریقے سے یہ لوگ پورے الرٹ ہو چکے تھے، مکہ کے لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بلکہ معاہدہ کر کے وہاں سے نکلوا دیا۔ یہ تھی ان کی ایک فتح کہ ان کو 10 سال کا ایک پروانہ مل گیا کہ اب آپس میں جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ اور اس بیچ دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھے طریقے سے جو ہے چلا، اور کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ایک اتنی بڑی جنگ سے ہونے سے بچ گئی۔ آج کی کلاس کا خلاصہ کیا سیکھا ہم نے آج کی کلاس میں؟ ایک ایک آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں، مقصد زندگی ہمیں پتہ چلا کہ تقوی کا کیا ہمیں پابند رہنا ہے۔ آیت نمبر 26 کی روشنی میں تقوی کا ہمیں پابند رہنا ہے، اور ایک اور مقصد زندگی ہمیں بنانا چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہو، ہم اپنے آپ کے اندر اخلاص پیدا کریں کہ جو بھی ہم عمل کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ تو کتنی ہی مصیبت اور پریشانی یا ہمیں بہت بڑی قربانی کا ہی عمل کیوں نہ نظر آئے، لیکن اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں سکون اور اطمینان عطا کرے گا، گھبراہٹ، بے چینی اور پریشانی سے ہمیں اللہ رب العزت نجات دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس تعلق سے ہم نے کیا سیکھا آج کی کلاس میں؟ آیت نمبر 18، پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی بیعت یعنی معاہدے کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے معاہدہ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں ایمان والا بھی کہا، اور یہ بھی پروانہ دے دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جس سے راضی ہو گیا بس راضی ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے جب عہد کیا، جب اللہ رب العزت کے عہد و پیمان کیا تو اللہ رب العزت سے راضی ہوا۔ آیت نمبر 18۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، مومنوں کے دل کی کیا کیفیت ہے اللہ رب العزت اس کو بہتر جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 18 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل کرتا ہے، آیت نمبر 18 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے، آیت نمبر 19 کی روشنی میں۔
اللہ رب العزت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو مقدر ہمارا طے کیا ہے، جو حادثات ہمارے ساتھ ہونا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت بہتر حکمت والا ہے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائی کے وعدے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں کی، یہاں پہ دنیا کی بھلائی کے وعدے بھی اللہ کرتا ہے، جو آیت نمبر 20 کی روشنی میں ہم کو پتہ چلا۔ دنیا ہی کی تو بات تھی جو بتائی جا رہی تھی کہ تمہیں مال غنیمت دیا جانا ہے، تمہیں اور بھی جو نعمت، بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشنا چاہتا ہے، جو متقیوں کے لیے ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ہدایت متقیوں کے لیے، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی حکم سے باہر نہیں جا سکتی، آیت نمبر 21 کی روشنی میں۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، یعنی اللہ رب العزت نے جو اپنا ایک قانون طے کر دیا ہے، جو اس کی سنت ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کہ وہ نبیوں کا اور مومنوں کا ہمیشہ مددگار ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی حمایت اور مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، جس سے مومن کو ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں اسے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ اکبر، ساری کائنات کے خالق اور مالک وہ یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ رب العزت ہر بندے کی حفاظت اور حمایت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 25 کی روشنی میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے اس کو داخل کرنے والا ہے۔ تو مکہ کے اندر جنگ نہیں ہونے دیا اللہ رب العزت نے، صلح کروا دی، تاکہ وہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی بچ جائیں، اور بعد میں جن کو ایمان حاصل ہونا ہے وہ بھی بچا لیے جائیں۔ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں، یعنی ایمان کے اندر، جس کو چاہتا ہے اس کو داخل کرتا ہے، آیت نمبر 25 کی، یعنی جو حقدار ہوتا ہے۔ 10واں، اللہ تعالیٰ ہی غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ غلبہ ہماری اور کسی کی بھی بس کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے، جس کو جہاں جیسا چاہتا ہے ویسا غلبہ عطا فرماتا ہے، آیت نمبر 24 کی روشنی میں۔ 11واں، اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے روک دینے والا ہے، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ انسانوں کے ہاتھ، یہ بھی کتنی بڑی سکون اور اطمینان کی بات ہے کہ چاروں طرف دشمن کیوں نہ نظر آئے، ہم اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت سب کے ہاتھوں کو روک کر کے رکھتے ہیں۔ پھر سے دیکھیں 11واں پوائنٹ، اللہ ہی انسانوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے روک دینے والا ہے، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ 12واں، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو دیکھنے والا ہے، یعنی ہمارے دل کی کیفیت کو اور ہمارے اخلاص کو، ہر عمل کے اندر اللہ رب العزت اخلاص دیکھتا ہے، ایمان دیکھتا ہے، نبی کا طریقہ دیکھتا ہے، آیت نمبر 24 کی روشنی میں۔ 13واں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، آیت نمبر 26 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانا سکھایا، کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کس طرح پانا، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی حمیت سے کراہیت دلائی، جاہلیت کی حمیت سے کراہیت دلائی، یعنی جاہلیت کی جو سوچ تھی، جیسے کہ جب آپ کا آخری حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، تو اس موقع پر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ میں دور جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوں، اسے دفن کرتا ہوں۔ اور وہ کیا تھی کہ نوحہ کرنا، کسی کے انتقال میں سینہ پیٹنا، چھاتی پیٹنا، اور بھی جو دوسری چیزیں تھیں، کہ حسب اور نسب کے تعلق سے، کہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، یہاں سے یہاں رشتہ نہیں ہو سکتا، یہاں سے یہاں نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے دور جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیر کے نیچے دفن کرتا ہوں، رونتا ہوں۔ لیکن افسوس مسلمان پر کہ اس نے وہاں سے اس کو نکال لیا، اور جب کوئی رشتہ آتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ کس خاندان سے ہو، تمہارا سرنیم کیا ہے، ہم تو سید سیدوں میں دیں گے، ہم تو شیخ ہیں، ہم تو فلانے ہیں فلانے۔ تو یہ دور جاہلیت کی چیزیں ہیں جس کو صحابہ اکرام نے کوئی ترجیح نہیں دی۔ یہ آیت نمبر 26 کی روشنی میں تھا۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی پابندی رکھنا سکھائی۔
کامیاب لوگوں کے رویے آج جو آیتیں پڑھی گئیں اس کے تعلق سے کامیاب لوگوں کے رویے کیا تھے؟ نمبر 1 جو آیت نمبر 20 میں بتایا گیا، سیدھے راستے کے طرف ہدایت پانا۔ آیت نمبر 20 میں جو تھا سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانا، یعنی اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کو جیسے صحابہ نے سیکھا سمجھا اس طریقے سے اس پر عمل کرنا۔ دوسرا، تقوی کی پابندی رکھنا، تقوی کی پابندی رکھنا آیت نمبر 26 کی روشنی میں۔ تیسرا، ہر عمل کے اندر اخلاص کو ملحوظ رکھنا۔ ناکام لوگوں کے رویے، نمبر 1 کفر کرنا، جو ناکام ہوئے اور جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں وہ ہیں کفر کرنے والے، جو آیت نمبر 20 کے اندر بتایا گیا۔ دوسرا، جاہلیت کی حمیت رکھنا، جاہلیت کی رسم و رواج کو، جاہلیت کی چیزوں کو، جاہلیت کی سوچوں کو باقی رکھنا، یہ ناکامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے اس سے، آیت نمبر 25 کی روشنی میں۔ تیسرا، مسجد حرام سے روکنا یا کسی بھی مسجد سے روکنا، آیت نمبر 25 کی روشنی میں۔ آؤ کچھ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایمانی عہد کرنا ہے اور عہد کو کے پابند رہنا ہے۔ جیسے ہم جو عہد کرتے ہیں اس کے ہمیں پابند رہنا ہے، جو ہم نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ پورا قرآن سمویا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ جو سمویا ہوا ہے اس ایک آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے اس کو کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے بندے نے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اتنی قیمتی، مطلب بندے نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر دیا، اپنے پیدائش کے حق کو ادا کر دیا، اور پیدائش کا حق یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ تو وہ کہتا ہے ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے استعانت چاہتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ہم عہد کرتے ہیں اس عہد پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کلاس کے دوران کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آئی؟ نمبر 1 کہ کیا میں نے مخلص بننے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہر عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مجھے کرنا ہے۔ دوسرا، کیا میں نے سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب مجھے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے، نبی مکرم کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنا ہے؟ کیا میں نے جاہلیت کی حمیت سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے، جاہلیت کی سوچ سے بچنے کا ارادہ جاہلیت یعنی جس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس ٹائم میں جو رسمیں تھیں مکہ کے اندر یا دوسری جگہ میں، جو قرآن نے جس چیز کے طرف اشارہ کیا یا بتایا کہ یہ چیز غلط ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا۔ کیا میں نے تقوی کا پابند رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اے خالق مالک، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ایمان کے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ جب تک کہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، مسلم بنا کر کے ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔